بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر کسی کو خوبصورتی اور بدصورتی برابر دی ہے۔ اللہ پاک خوبصورتی اور بدصورتی میں تفریق کرنے والا نہیں ہے۔ کسی کو خوبصورت شکل و صورت دی تو کسی کو خوبصورت دل، یہ سب اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ وہ کسی ایک کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو کسی دوسرے کو کچھ اور۔ ایسے ہی خوبصورتی اور بدصورتی کے نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی یہ کہانی، آئیے سنتے ہیں سائمہ کی اپنی زبانی۔ مجھے بوجھ سمجھ کر اتارا نہیں، پھینکا گیا تھا۔ جو پھینکا جائے اس کی اوقات ایسی ہی ہوتی ہے جیسے گندی نالیوں کے کائی زدہ سطح پر تیرتا کوئی غلیظ شاپر۔ میری حیثیت ایسی ہی تھی، میں انسان تھی پر مجھے انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ نام جو بھی پکارو، جو منہ میں آئے۔ خیر امی نے سائمہ رکھا تھا لیکن مجھے اس نام سے کم ہی پکارا گیا۔ ایک بہن صبا اور ایک بھائی اظہر سے بڑی تھی۔ میں بڑی کم اور ان کے لیے نحوست بڑی تھی۔ امی کا انتقال تب ہوا جب صبا 10 سال کی ہوئی تھی۔ ابو بیمار تھے، ان کا گھر میں کم ہی عمل دخل تھا۔ موسم گرما کی تپتی دوپہروں میں پھپھو جو محلے کی سب سے دیندار خاتون مانی جاتی تھیں، مجھے دیکھ کر اماں بھی کو کہتی، خدا کی قسم اسے دیکھ کر تھر تھر کانپتی رہتی ہوں، کیسے شادی ہوگی اس کی، کون بد نصیب اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ خدایا آج کل تو قبول صورت لڑکی کا رشتہ بھی کتنے جتنوں سے طے پاتا ہے، یہ تو عام سی شکل کی حامل، اوپر سے ایک پاؤں سے۔ پھپھو نے طنزیہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا یا ترہم سے۔ مجھے تب ان سب کا احساس نہ ہو پاتا تھا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ۔ میں اماں بھی کی شعلے اگلتی نگاہوں سے تھر تھر کانپ جاتی تھی۔ اماں بھی مجھے دیکھتی اور ایسی ہی آواز میں کہتی جیسے لوگ نحوست کو کوستے وقت آواز نکالتے ہیں، اے ناز پٹی شکل گم کر۔ ناز پٹی یعنی میں فوراً سے بیشتر اپنی شکل گم کر دیتی، لیکن یہ لکا چھپی کا کھیل رکتا نہ تھا، اسے رکنا ہی نہ تھا۔ ایسی عمر میں جب میری عمر کی لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں اپنی ذات پر ہمہ وقت لگنے والے زخموں سے کھیلنے لگی تھی۔ ایسی عمر میں جب لڑکیاں سوتے وقت اپنی گڑیوں کے دولہے کے بارے میں سوچتی، میں یہ دعا کرتے سوتی تھی کہ اے اللہ پاک مجھے خوبصورت بنا دے یا یہ لنگڑا پن ختم کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں چلتے ہوئے پاؤں کا مشاہدہ کرتی، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، دیکھتی کہ شاید میں خوبصورت ہو چکی ہوں گی، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ میں آئینے کے سامنے تب تک کھڑی رہتی جب تک صبا آ کر طنزیہ نہ کہتی، ہٹو سامنے سے، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں اسے اس کے خوبصورت گھنے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ اسکول جاتی اور مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہ تھا کہ میں اسکول نہیں جاتی تھی، ورنہ اسکول کے بچوں کی شرارتیں میرا جینا دوبر کر دیتیں۔ ایک شریف انسان مجھے پڑھانے گھر آتا تھا۔ اس ساری دنیا میں تو میرے 2 ہی محسن تھے، ایک امی اور ایک استاد جی۔ بچپن تو میں نے محرومیوں حسرتوں کی سسکتی چادر تلے گزار دیا۔ صبا کالج میں پڑھنے لگی، میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ خدا نے میرے ہاتھ میں غضب کا ذائقہ رکھا تھا، جس کا ذکر کبھی کسی نے میرے سامنے تو نہیں کیا، ہاں البتہ پیٹھ پیچھے کئی بار ایسی تعریفیں سنی، مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، الٹا ہنسی آتی تھی۔ جو ایک معذوری کی وجہ سے انسان نہیں سمجھتے تو ان کی تعریفوں کا کیا کرنا۔ لیکن یہ میری کمسنی تھی۔ رفتہ رفتہ جب شعور کے دروازے کھلے تب مجھ پر ایک نئی ہی دنیا آشکار ہوئی۔ اظہر کے رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے، مجھے ہر کام سے دور رکھا گیا، نہ مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی گئی۔ خیر یہ نئی بات تھوڑی نہ تھی، مجھے ہمیشہ ہی آٹے میں نمک کی طرح برتا گیا۔ میں نے کبھی خدا سے بھی شکوہ نہیں کیا، یہ بات مجھے بھی کبھی کبھی حیرت زدہ کیے رکھتی تھی۔ لوگوں کی ہنسی، ٹھٹھول، تانے، پپتی کسنا اب مجھے خفگی کے اندھیرے پاتال میں نہیں دھکیلتے تھے۔ دنیا سے دور ہوئی تو خدا کے پاس آئی، رشتہ پکا بھی ہوا، تاریخ بھی رکھی گئی، میں اپنی ایک دنیا میں مگن تھی۔
صبا نے 1-2 جوڑے میرے لیے بھی خریدے۔ شادی ہونے جا رہی تھی، مہندی کی رسمیں، بارات، سب کچھ ہو گیا۔ میں نے خود کو پس منظر میں ہی رکھا۔ شادی ہو گئی تو بہو آ گئی۔ اس کا نام زرنش تھا۔ وہ چاند کی طرح روشن چہرہ رکھتی تھی۔ گھر میں اسی کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ دلہن ماشاءاللہ کیا حسن رکھتی ہے، واللہ پری جیسی ہے۔ پری جیسی؟ میں نے اسے دیکھا، وہ واقعی تعریف کے قابل تھی۔ میں کچن میں تھی جب وہ کچن میں آئی۔ شاید وہ مجھے جانتی نہ تھی، اس لیے آنکھوں میں شناسائی کی رمق نہ تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے کولر کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ فریج وہ دیکھ چکی تھی۔ فریج میں نے پانی کی بوتلیں رکھی ہی نہ تھیں۔ بھابھی کچھ چاہیے؟ بھابھی کی آنکھوں میں تحیر عود آیا تھا۔ کیا بھابھی؟ وہ مجھے واقعی میں نہیں جانتی تھی۔ تو یہاں بھی میری شناخت کو دبایا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے ہی نہیں تھے، آنسو بھی مجھ سے دور بھاگ رہے تھے۔ جی، میں اظہر کی بڑی بہن ہوں۔ باہر اس کے مکے سے لوگ آئے تھے، اس کی امی، بھائی، باوج۔ وہ حیران سی باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی چائے کے ساتھ لوازمات لے کر لاؤنج میں گئی۔ چائے لے کر سب کی استفسار کرتی نظریں میری طرف اٹھیں۔ یہ اظہر کی بہن ہے اماں، زرنش نے بتا دیا۔ اس کی اماں کے تاثرات اس قدر جلدی بدلے کہ یکدم مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ لوگ مجھے چلتے ہوئے دیکھ کر ہنسی دبا رہے تھے۔ میں تو چلی گئی، لیکن ماحول پر چھائی سرد مہری خوب محسوس کی۔ اپنی ذات اس قدر کم مایہ لگ رہی تھی، بالکل ہلکی سی۔ کم مایگی کا احساس کئی بار اندر تک سانس روک دیتا ہے۔ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے خاموشی میں چھپے طوفان کا اندیشہ نہیں، یقین تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ اماں بھی کے پیچھے صبا، زرنش اور اظہر داخل ہوئے۔ مجھے پتہ تھا کہ شروعات اماں بھی نے ہی کرنی ہے، اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ نحوست پھیلانا تمہارا بچپن کا شیوا ہے، کیوں میرے چاند جیسے پوتے کی ازدواجی زندگی کی شروعات میں ہی زہر گھول دیا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری معذوری کی وجہ سے ہم تمہیں چھپائے پھرتے ہیں، کیوں ہمارا مذاق بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی؟ بتاؤ، جب آپ کو اتنی ہی میری معذوری سے خوف آتا ہے تو یہ خوف چھوڑ کر اللہ سے خوف کرنا سیکھیں۔ اس کی بنائی چیز میں عیب نکالنے والی آپ ہوتی کون ہیں؟ پہلی بار زندگی میں نے اپنا منہ کھولا۔ اے ناس پٹی، کیسے زبان درازی کر رہی ہے؟ ایک تو صورت نہیں اچھی، اوپر سے زبان کی بدصورتی لیے پھرتی ہو۔ لنگڑی! اماں بھی سے پہلے ہی اظہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ تھپڑ نے میری رہی سہی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا۔ زرنش کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے موت کی خواہش کی۔ میرے منہ سے نکلنے والا ایک ہی لفظ تھا، اللہ۔ اس واقعے کے بعد ایک بات تو مجھ پر عیاں ہو گئی کہ زرنش ایک خود پرست انسان تھی۔ ایک ماہ کے اندر ہی اس نے بھائی کے کان بھر دیے۔ وہ میری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اماں بھی اور بیمار ابا کی طرف سے قبولیت کا سندیسہ ملتے ہی اس نے اپنے بنائے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور قسمت نے پہلی ہی دفعہ میں اس کا منصوبہ کامیاب ٹھہرایا۔ اس کی خواہش یکدم ہی خدا نے پوری کی۔ ایک خاتون نے مجھے سدرا یعنی میری کزن کی شادی پر خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کسی نے میری کچھ تعریف بھی کر دی ہوگی۔ وہ میرا رشتہ لے کر آ گئی۔ اس دن میں ابو کے ساتھ ہسپتال گئی ہوئی تھی۔ لڑکے کے خاندان میں اس کی چھوٹی بہن، ایک بڑی بہن اور ماں تھی۔ بڑی بہن دوسرے شہر میں بیاہی گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اماں بھی کو صاف انکار کر دیا۔ اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو آپ مجھے کسی یتیم خانے میں بھجوا دیجیے، مگر ایسے دھوکے سے کسی کی زندگی نہ اجاڑیں۔ اماں بھی نے ایسے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہوں، بی بی بات تو نے درست کہی۔ اگلے 3 دن بعد جب وہ مجھے دیکھنے آئے تو سب سے پہلے مجھے چلتا دیکھ کر پوچھا، اس کے پاؤں کو کیا ہوا؟ زرنش نے فوراً سے بیشتر کہا، دراصل صبح سیڑھیوں سے اترتے اس کے پاؤں میں موچ سی آئی ہے۔ خاتون نے افسوس کا اظہار کیا، ان کو یہ رشتہ منظور تھا۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کے لیے اچھی صورت کی لڑکی نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک عام شکل کی لڑکی مل جائے
تو بیٹا ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ میری ایک نہ مانی گئی، رشتہ طے ہوا۔ نکاح سے پہلے بھی میں نے انکار کرنا چاہا، اماں بھی نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ان کی حالت پر رحم آیا۔ 12 لاکھ کے حق مہر کے عوض میرا نکاح ہوا۔ اسی دن رخصتی بھی۔ رخصتی کے دوران وہ سب یعنی باراتی، دلہا سب میری چال کو عجب نظروں سے دیکھتے رہے، اور کمرے میں وہ آئے تو جھجکتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے سچ بتا دیا۔ ان کا رد عمل میرے اندازے کے عین مطابق تھا۔ دھوکہ، ایسا دھوکہ! میرا منقوش شوہر باہر اپنی اماں پر برس رہا تھا۔ اس کی آواز میں غصے کی گونجتی لہر تھی۔ ہائے زرنش، کف نہ رہے تیرا! ایسی بہو دھوکے سے ہمارے گلے میں توق کی طرح ڈال کر خود بری الذمہ ہو گئی ہو۔ میری ساس کی بس ایک ہی رٹ جاری تھی۔ بڑی بہن نے کھلے دروازے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نے نفرت ڈھونڈنی چاہی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ ایک رقیق القلب عورت تھی، چھوٹی مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی ایک خوبصورت لڑکی لانا چاہتی تھی تاکہ سہیلیاں اس کی بھابھی کی تعریفیں کریں۔ وہ اب شاید تنفر سے مجھ سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی۔ امی اتنا اونچا تو نہ بولیں، سن لے گی وہ۔ بڑی نند، جس کا نام فرزانہ تھا، نے امی کو خاموش رہنے کا کہا، لیکن ساس اب کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ وہ حق بجانب تھی۔ میرے حلق میں گولے بنتے جا رہے تھے۔ آنسو ضبط کرنا بھی بسا اوقات کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سنتی ہے تو سننے دو۔ میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی اجاڑ دی، اور یہ بھی برابر کی شریک رہی ہوگی۔ امی، اس بیچاری کو کچھ نہیں پتہ تھا، فرزانہ نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ فرزانہ کی مجھ سے کسی قسم کی بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اسے جانے کیوں بلا وجہ میری طرفداری کر کے امی سے باتیں سننے کا شوق چڑھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، اگر یہ اتنی ستی ساوتری اور معصوم ہوتی نہ تو کسی طرح رابطہ کر کے اس دھوکے سے باخبر کرتی۔ یہ بھی اس کھیل میں برابر کی شریک رہی ہے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، یہ خیالات میرے مجازی خدا کے تھے، اور یہ تم کیوں بلا وجہ اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ غصے سے فرزانہ سے تنزیہ پوچھا گیا۔ فرزانہ گھگیا سی گئی۔ بھائی، رات بہت ہو چکی ہے، کل اس موضوع پہ بات کریں گے، ویسے بھی سب بہت تھک چکے ہیں۔ فرزانہ نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس موضوع کو لپیٹنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ میرے کمرے کے اس احاطے سے مہمانوں کا پڑاؤ کافی دور تھا، اس لیے تماشا نہیں بنا تھا۔ میری ہمت جواب دینے جا رہی تھی۔ آپ کمرے میں جائیے بھائی، فرزانہ نے انہیں اندر جانے کو کہا۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اندر جائے گی میری چوتی! تن فن کر کے وہ گھر سے باہر نکلا۔ قصوروار میں نہیں تھی تو قصوروار وہ بھی نہیں تھے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے تصور میں ایک ایسی لڑکی کا نقشہ بنایا ہوا تھا جو خوبصورت تھی، اور میں ان کے تصور کو بگاڑنے کا باعث بنی۔ مجھے دفعتاً اپنا آپ قصوروار لگنے لگا۔ میں ان کو واقعی بتا سکتی تھی، لیکن میں کب اتنی پر اعتماد رہی تھی۔ میرے تمام حوصلوں کو تو میرے گھر والوں نے اکارت کر دیا تھا۔ زرنش، اظہر، صبا، اماں بھی آئے تھے ناشتہ لے کر۔ میری ساس نے سب سے پہلے زرنش کی گوشمالی کی۔ خدا کا خوف ہے تمہیں لڑکی، ایک نند تم سے برداشت نہ ہو سکی، بوجھ سمجھ کر ہمارے سر پھینک دیا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ 2 وقت کی روٹی بھاری پڑ گئی تم پر؟ میرے چاند جیسے بچے کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم نہ رکھ سکے تو آپ رکھ لیجئے، ہم پر بھاری پڑ گئی تھی تو آپ رکھ لیں۔ ہم 2 وقت کی روٹیاں نہیں کھلا سکتے تو آپ کھلا دیں۔ آپ پر تو بھاری نہیں پڑے گی نا؟ زرنش کے لہجے میں سختی تھی، اس سے کئی گنا زہر بھرا تھا۔ اللہ کا خوف کرو، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میری طرف دیکھتی میری سانس کی آنکھوں میں ترہم صاف دکھتا تھا۔ آپ تو خدا کا خوف کرتی ہیں نا، یہ کافی ہے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر آپ اسے طلاق دلانا چاہتی ہیں بھی تو شوق سے دلائیے گا، کیونکہ اب یہ ہمارے گھر آ ہی نہیں سکتی۔ اظہر،
میں جا رہی ہوں، آنا ہے تو آ جائیں۔ زرنش ایک دم اٹھ کر جانے لگی۔ اظہر بھی اس کو آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ میرے شوہر راشد نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ اماں بھی چلی گئیں، ان کے انداز میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ صبا جاتے وقت مجھے گلے لگا کر گئی تھی، وہ اب زرنش اور اظہر سے خائف تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اٹھنا چاہا، لیکن چپ نہ رہ سکی۔ پہلی بار تب مری تھی جب میں اس معذوری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ کیا کروں، اپنی ذات کی خامیاں بدصورتی گنوا نہیں سکتی کہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالتے ہوئے خوف آتا ہے۔ پھر تب مری جب اپنے سے کم عمر بھائی سے تپڑ کھایا تھا، اور اب میں ایک زندہ لاش رہ گئی ہوں۔ آپ اپنی زندگی مت خراب کیجیے، مجھے طلاق دے دیجیے۔ شادی سے پہلے بھی میں نے ان کو منع کیا تھا، ان لوگوں کی منتیں کی تھی کہ مجھے کسی یتیم خانے میں بھیج دیں، لیکن ایسا نہ کریں۔ اماں بھی نے اپنے تکبر کی خاطر مجھے اس شادی پہ مجبور کیا۔ میں نے خدا کی طرف سے عطا کردہ زندگی کو بھرپور جینے کی کوشش کی، لیکن کیا کروں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ میں تو حرف مکرر ہوں، لوگ مجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ اتنی لمبی تقریر نما بات میں نے کیسے کی، مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ سب اتنے خاموش تھے کہ مجھے خوف سا آیا۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پرنسپل کی آواز میں صاف تحیر تھا۔ میں اور راشد اپنی بیٹی جنت کا پینٹنگ رزلٹ لینے آئے ہوئے تھے۔ اپنے آنے والے دوسرے بچے کی ممتا کی روشنی میرے چہرے کو پرنور بنا رہی تھی۔ راشد وقت کے ساتھ اور بھی حسین ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، اب ان کی کامیابی سے سارا خاندان حیران تھا۔ راشد کے والد کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہوا تھا۔ ان کی والدہ زاہدہ بیگم نے اپنی جوانی پسِ پشت ڈال کر بچوں کی اعلیٰ تربیت کی۔ راشد نے اپنی بہن فرزانہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تب وہ دبئی کی کسی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ میرے ساتھ شادی ایک دھوکہ تھا جس سے وہ سب انجان تھے۔ جب انہوں نے میرے گھر والوں کی بے حسی دیکھی تو جانے کیسے ان کے دل میں میرے لیے رحم امڑ آیا۔ میں کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، میری آنکھیں کسی بھی احساس سے آری تھیں۔ ان احساس سے آری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے پیچھے راشد، فرزانہ، ساس اور چھوٹی سمرہ آ کھڑی ہوئی۔ تمہارے گھر والے اتنے بے حس ہیں، اصل معذور اور بدصورت تو وہ ہیں، اصل بدصورت اور معذور تو ہم ہیں۔ ہمیں کسی پہ ہنسنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے تخلیق کار پر ہنس رہے ہیں۔ میری طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ یعنی میرے مجازی خدا، میرے شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ راشد میرے ساتھ خوش تھے۔ میں نے سمرہ کو اپنی بیٹی سمجھا۔ اماں بیمار تھیں، میں سارا دن ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھیں، ہر مہمان کے سامنے میری تعریفیں کرتی۔ 1 سال بعد خدا نے چاند سی بیٹی دی۔ راشد مجھے کہتے، تم حرف مکرر نہیں ہو، تم ایک فرشتہ ہو۔ میں رو دیتی تھی۔ وہ شرارت سے کہتے تھے، تمہاری ناک بالکل ٹماٹر لگ رہی ہے، خدارا اسے آج ہانڈی میں پکانا نہیں سائمہ۔ آج ہم اپنی بیٹی کا رزلٹ دیکھنے آئے تھے۔ پرنسپل حیران تھی ہمارے جوڑے پر۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میرے شوہر۔ معذرت چاہتی ہوں کہ نکاح نامہ نہیں لائی۔ پرنسپل پھیکی سی مسکرا دی۔ یہ ہے جنت کی پینٹنگ۔ اس عمر میں اتنا گہرا مشاہدہ۔ پرنسپل نے مجھے جنت کی پینٹنگ دکھائی۔ میں اور راشد بھی حیران رہ گئے۔ صاف کھلا سیاہ آسماں اور رات کا سماں، چاند اور بہت سے ستارے۔ جب ججز نے اس کا تھیم پوچھا تو جنت نے کہا، رات کالی ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں رات سے، لیکن رات پیاری بھی ہوتی ہے، لوگ چاند اور ستارے پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو خوبصورتی اور بدصورتی برابر دی ہے، اللہ تفریق کرنے والا نہیں۔ اتنی گہری بات اس بچی کو سکھائی کس نے ہے؟ پرنسپل مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے والد نے، میں نے کہا۔ راشد جو اب تک خاموش بیٹھے تھے
کھل کر مسکرائے اور ان کی مسکراہٹ کتنی الوہی تھی، میں روز اول کی طرح مبہوت تھی۔